آپ نے فرمایا بلال اینا بلال کہ لبیک یا رسول اللہ. فرمایا بلال یہاں آ. بلال آ گئے کہ یہی جگہ ہے جب مار پڑا کرتی تھی, یہی جگہ ہے جب تیرے کپڑے اتارے تھے, یہی جگہ ہے بلال جب تجھے ہاتھوں پہ رسیاں باندھی تھی, یہی جگہ ہے بلال جب تیرے دانت توڑے تھے, یہی جگہ ہے بلال تو نے کلمہ پڑھ کے سنایا, مکے کے کافر نے آگ کا انگارہ تیری زبان پہ رکھا تھا. جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا میرے یارو آج قرابت داری نہیں دیکھی جائے گی, آج رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی, آج وفاداری دیکھی جائے گی. فرمایا میرا بلال اذان دے. یا رسول اللہ مدینے میں جب اذان دیا کرتے تھے اللہ کے پیارے نبی جگہ کا تعین تھا, آج کہاں اذان دے. آپ نے فرمایا بیت اللہ کے نیچے نہیں, بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دی جائے گی. یا رسول اللہ میں حبشی میں اذان دوں گا. آپ نے فرمایا او میرا بلال جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو عربی عجمی امیر غریب بڑے چھوٹے کالے گورے کا فرق نہیں رہتا. اندازہ لگاؤ وہ غلام ہے جو عجمی ہے, عربی کوئی نہیں, حبشی کا رہنے والا, رنگ کا کالا, ناک موٹی اور چپٹے, مکے والوں کی مار کا کے زخموں کے نشان جسم پر ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے ہاتھ بڑھایا اور حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ کی چھت کے اوپر روانہ کیا. حضرت بلال بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر. مکے کے مشرکین نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے, کہنے لگے اوہ آج یہ وقت بھی دیکھنا تھا حبشے کا غلام بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. جب یہ اذان کانوں میں مکے کے لوگوں کے کانوں میں پہنچی, اللہ اکبر, ادھر سے میرے عزیزوں دروازہ کھلا, وہ مکے کی گلی میں سے دو ننھے مجاہد دوڑتے ہوئے آئے, دو ننھے مجاہد دوڑتے ہوئے آئے. آ کے سواری پر حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں, دوسرا دوسرے کی آنکھوں میں آنکھ ڈالتا ہے, پھر حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں, پھر آنکھوں میں آنکھ ڈالتا ہے. یہ دونوں بھائی دوڑے اور جا کر اپنی ماں کے گھر کے اندر گئے اور اپنی ماں کے سینے کے ساتھ چمٹ گئے. ماں کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ جناب ام ہانی رضی اللہ عنہا. اللہ اکبر. ایک ماں کے ساتھ لپٹ گیا اور دوسرا چھلانگے مار کے اچھل اچھل کے کہہ رہے اماں آج وہی محمد مکے میں آ گیا جس کی تعریف ہمیں تو سینے پہ لٹا کے کیا کرتی ہے. ام ہانی کہتے ہیں 8 سال کے بعد جب میرا بھائی مکے میں آیا میرے ہوش اڑ گئے. میں نے پوچھا کس حالت کے اندر آئے؟ اما 10,000 کا لشکر پیچھے ہے, وہ اونٹوں کو گھوڑوں کی قطاریں, اور مکے میں داخل ہوا. اما جان اللہ اکبر جو تو حالت بتاتی تھی حالت تو وہی ہے, کپڑے بھی کوئی اتنے اعلیٰ قسم کے کوئی نہیں. اللہ اکبر. وہی سادہ سا لباس, وہی پیمن لگے والے کپڑے, وہی ٹوٹا ہوا جوتا, پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا. اللہ اکبر. کہنے لگے اما اللہ اگر تیرے بھائی ہیں تو ہمارے ماموں ہیں, ہمارے ماموں کو تو گھر دعوت نہیں دے گی, ہمارا ماموں آج ہمارے گھر نہیں آئے گا. حضرت ام ہانی کہتی ہے اللہ اکبر میں سمجھی شاید وہ وقت بھول گئے جب 6 دن کے فاقے سے پڑے رہتے تھے, وہ وقت بھول گئے ہوں گے جب گھر کے اندر بیٹھے تھے تر پر اوڑھنے کے لیے کپڑا کوئی نہیں تھا. میرے بچے مجھے ججوڑ کے کھینچ رہے تھے اور کہنے لگے تھے اماں چل چلے جا کے ماموں جان کو دعوت دے کے آئے, ہم اپنے گھر بلائیں گے, ان کے پاس بیٹھیں گے, کچھ سنیں گے کچھ سنائیں گے, ان کے چہرے کی رعنائیوں کی لذت لیں گے. ام ہانی کہتی میرے بال اپنا ہاتھ چھڑایا اور دیوار کی طرف میں نے منہ کیا. میں نے کہا آج تو اللہ نے اتنے بخت لگا دیے, آج تو اللہ نے اتنے عزتوں کے تاج پہنا دیے, پہلے سے عزت میں اللہ نے اور بلندیاں عطا فرما دی. آج غریب بڑی بہن کہاں یاد رہے گی جس طرح میں بھائی بیٹوں کے رشتے کرنے میں بہنیں یاد نہیں رہتی. اللہ اکبر. 10,000 کی یاروں کو عیدی دینے میں غریب بہن یاد نہیں رہتی. میرے عزیزوں زکوٰۃ کے تھیلے تقسیم کرنے میں بہن کے گھر کا خرچہ یاد نہیں رہتا. اور میرے چاند اور میرے پیاروں اب اس پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں جو اللہ اکبر کسی کی بھوک کی خاطر ممبر پہ کھڑے ہو کے 2 روٹیوں پر جنت کا وعدہ کر رہا ہے. اللہ اکبر. ام ہانی کہنے لگی میرے دل میں خیال آیا آج میرا بیڑا میری دہلیز کی چوکھٹ کیسے پار کرے گا. آج تو بڑی شان اللہ نے بلند فرما دی. کبھی میں سوچ رہی تھی دروازہ بجا,
میں نے پوچھا کون؟ اللہ اکبر، آواز آئی تیرا ویر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر آیا۔ ام ہانی کہتے ہیں مجھے کہاں ہوش تھے، اللہ اکبر میں مدہوش ہو گئی۔ 8 سال کے بعد ان آنکھوں نے بھائی کا چہرہ دیکھنا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا، میرا ویر محمد باہر کھڑا، میں انہیں دیکھتی رہی، وہ مجھے دیکھتے رہے۔ پھر بچپن کی یادیں، پھر مکے کی تکلیفیں ہم نے آنکھوں میں شیئر کر لی، ایک دوسرے کو سنائی۔ پھر حضور نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا کہ میری بہن یہی کھڑی دیکھتی رہے گی، اپنے گھر اپنے ویر کو نہیں بلائے گی۔ وہ بہانی کہتی ہے کبھی میں باز آغل بسر کے ڈیر والے کو دیکھتی ہوں، کبھی اپنے گھر کے کچے ویڑے کو دیکھتی ہوں۔ میرے کہ محمد نہ میرا در ایسا نہ میرا گھر ایسا کہ رحمت والا نبی تیرے لیے بیٹھنے کا انتظام، میرے گھر کے اندر تو بستر بھی کوئی نہیں، خاموش۔ اللہ کے پیغمبر نے چرپائی نہیں مانگی، آپ نے کھٹڑا نہیں مانگا، آپ نے کوئی گدا نہیں مانگا، آپ نے کوئی ریشم کا بستر نہیں مانگا۔ وہ بہانی کہتی ہے جیسے ہجرت سے پہلے مٹی پر فرش میں بیٹھا کرتے تھے، آج میرے عزیزوں پوری دنیا کا فاتح مٹی کے فرش میں بیٹھ گیا۔ اللہ سنو پھر کیا کہہ، میری بہن جب میں تیرے گھر کی طرف آ رہا تھا، ہر کوئی کہہ رہا تھا 2 منٹ ہمیں دے دے، آ کے دعائی کر جائیں، آ کے قدم ہی رکھ جائیں، پانی کا گھونٹ ہی پی لے۔ اللہ اکبر، لوگوں کے گھروں سے کھانے پکنے کی خوشبو آ رہی تھی۔ ام ہانی تیرے ویر کو بھوک بڑی لگی، لیکن میرا دل تو چاہا 2 لقمے روٹی کے کھا لوں۔ میری بہن اگر کسی امیر کے گھر میں بیٹھ کے کھاتا اور یہ بچے تجھے پیغام دیتے کہ ہمارا ماما تو کسی غریب کے گھر میں بیٹھا، تیرے دسترخوان کا مان ٹوٹ جاتا۔ میری بہن میں نے سب کے دسترخوان کو چھوڑ دیا، آج 8 سال کے بعد بہن کے ہاتھوں کی کھانے کو محمد کا دل کر رہا ہے۔ ام ہانی کہتی ہے بس میرا بھی کلیجہ منہ کو آیا، میں نے کہا ٹھہر ابھی لے کے آتی ہوں۔ اندر گئی، مجھے پتا تھا ڈبہ آٹا کوئی نہیں، ہڈیاں سالن کوئی نہیں، سبزی ترکاری کوئی نہیں۔ میں باورچی خانے کی دیوار سے یوں کر کے چپکے جھانک رہی اور جھولی اٹھائی، اللہ آج بہل کے ویڑے کا مان رکھ لے، یا اللہ ان کو کوئی بلانے کے لیے آ جائے، یا اللہ بھرم رکھ لے میری غریبی کا، انہیں پتہ نہ لگے آج میرے گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، رو رہی ہے۔ ام ہانی کے بچے کہہ رہے اماں کیا بات ہے کہ آج کس شان سے میرا بھائی میرے گھر میں آیا، لیکن میرے بچوں تم تو گواہ ہو آج ہمارے گھر کے اندر ایک پیڑے کا آٹا بھی کوئی نہیں۔ رحمت دو عالم نے یوں کر کے چاروں طرف دیکھا، مزاج تھا پہچان جایا کرتے تھے، اس لیے تو ساری دنیا کے رہبر بنا کے بھیجا، ساری دنیا کے غموں کا بداوا کرنے والا بھیجا۔ رحمت دو عالم نے جب دیکھا بہن آئی کوئی نہیں، آپ نے فرمایا میری بہن باہر لشکر میرا انتظار کر رہا ہے، تازی پکانے کی ضرورت نہیں، جو کل کی بچی ہے وہی لا کے دے دے۔ وہ بہانی کہتی پھر میرا کلیجہ بڑا ہوا، رات کی کل کی روٹی 1-2 دن کی میں نے چگیر میں اٹھائی، سالن کوئی نہیں، پانی پیالے میں لے آئی۔ میں نے کہا اگر آپ بیٹھتے اللہ اکبر میں تازی پکاتی، میری طرف دیکھ کے مسکرانے لگ گئے۔ اللہ اکبر، رات کی روٹی اور پانی کا پیالہ، فرمایا اس سے بہتر اور غذا کیا ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر روٹی کا ٹکڑا توڑا، پانی میں بھگویا اور منہ میں ڈالا۔ وہ بہانی کہتی رات کی روٹی پانی میں ڈالنے سے کچھ نرم ہوئی، ریشم جیسے گلے سے اٹک کے اتر رہی تھی، میرے سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ روٹی کھاتے جاتے میری دل جوئی کرتے جاتے، مسکراتے جاتے۔ پھر آپ نے فرمایا ام ہانی کتنا بہتر کھانا کھلایا۔ پھر 4 دعائیں دسترخوان سے کر کے اٹھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا، اللہ تیرا شکر ہے جس نے پیاسے کو پانی پلایا، یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے ہضم کا انتظام فرمایا، یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے فاضل مادوں کے خروج کا انتظام فرمایا ہے۔ وہ بیانی کہتی ہے نہ ماتھے پر بلایا، نہ برتن ٹوٹا، نہ پرانا دیکھا، مسکرا کے اٹھے اور دروازے پر رخصت ہوئے، کہہ گئے بہن آج تیرے ہاتھ کی روٹی کھانے کے اندر بڑا محمد کو مزہ آیا۔ ادھر جب میرے عزیز اور رحمت دو عالم مکے تشریف لائے، مہاجرین کی جماعت ادھر بیٹھی، انصار ادھر بیٹھے ہوئے، سارے کے سارے۔ آپ نے انصار کی طرف دیکھا، پیار والی نظر سے فرمایا کیا بات ہے دور کیوں ہو گئے؟ اللہ، ایک انصاری اٹھے، سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے،
کہ یا رسول اللہ وعدہ کیجئے انکار تو نہیں کرو گے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ کہ کملی والے آج اپنے دیش میں آپ واپس آ گئے، ہمارے پاس تو آپ مہمان بن کے آئے تھے، بتاؤ ہم نے کوئی مہمان نوازی میں کمی کی ہو؟ پیغمبر ہم نے جان ساری میں کوئی کمی کی ہو؟ آپ نے فرمایا انصار بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ 8 سال پہلے مکہ چھوڑا نہیں بلکہ چھڑوایا گیا تھا، آج فاتح بن کے آ گئے، بیت اللہ کی چابیاں بھی آپ کے پاس ہے۔ پیغمبر اپنے دادکوں میں آ گئے، اپنے تائے چاچے میں آ گئے، اپنے ابائی گھر میں آ گئے، ہم بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں اب وہ کہاں ہمارے ساتھ جائیں گے؟ بس اتنا کہنا تھا، انصار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا، اٹھے اور اٹھ کر آپ انصار کی جماعت میں جا کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ تو گواہ ہے، میرا جینا بھی انصار کے ساتھ، میرا مرنا بھی انصار کے ساتھ، میری قبر بھی انصار کے ساتھ۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے فرمایا ساری دنیا مکے کے لوگ مہاجر میرے خاندان والے ایک پہاڑی پہ چڑھے، دوسری پہاڑی پہ انصار چڑھے، انصار سن لو میں اس پہاڑی پہ نہیں جاؤں گا جس میں میرا باپ دادا جا رہا ہے، اس پہاڑی پہ جاؤں گا جس میں میرا وفادار جا رہے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے گرے بال کا بٹن کھولا، سنو رحمت دو عالم نے پھر اپنے اندر والے کپڑے کو، یہ استر کو، یہ اوپر والے حصے کو باہر نکالا، پھر آپ نے فرمایا انصار مدینہ سنو، مہاجرین میرے اوپر کے حصے کا یہ کپڑا، انصار تو میرے اندر کے حصے کا یہ کپڑا ہو، جیسے یہ کپڑا جسم سے جدا نہیں، انصار نہ دنیا میں کوئی جدا کر سکتا ہے نہ آخرت میں کوئی جدا کر سکتا ہے۔ نہیں یقین آتا، انہوں نے چل دل وفاداری نبھائی، انہوں نے چل دل یاری نبھائی، بے وطنوں کو وطن دیا، بے مکانوں کو مکان دیا، بے گھروں کو گھر دیا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، ننگوں کو کپڑا پہنایا۔ پیغمبر نے بھی وفاداری کا ساتھ نبھایا، فرمایا او میرے یارو تم نے عارضی طور پر انتظام کیا، میں محمد نے قیامت کی صبح تک تمہارے ساتھ رہنے کا انتظام کر دیا ہے۔ نہیں یقین آتا، پیدا مکے میں ہوئے، جا کے دیکھو مدینے کے اندر آج بھی آباد ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لوگوں میرے انصار میرے اتنے وفادار ہیں، میرے مدینے میں آیا کرو، زیادہ نہ رہا کرو، آتے جاتے رہا کرو۔ آئے چلے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیوں فرمایا یہ میرے بڑے پیارے ہیں، بڑے قریب ہیں، کملی والے وہ پھر آپ مدینے میں ہمیں زیادہ رہنے کی اجازت نہیں دیتے، فرمایا جب آخری وقت آئے اس وقت آ کے مدینے میں ڈیرا ڈال لینا۔ اللہ کے پیارے نبی مفہوم عرض کر رہا ہوں، مدینے میں رہنے کی اجازت کیوں نہیں؟ فرمایا یہ میرے عرب میرے پڑوسی ہیں، میرے انصار ہیں، اگر اونچ نیچ ہو جائے ان کا گلہ تمہارے دل کے اندر آئے گا، محمد روزے میں تمہارے سے ناراض ہو جائے گا۔ فرمایا نہ میرے پڑوسیوں کے گلے کرنا، نہ میرے پڑوسیوں کے شہر کے گلے کرنا، بلکہ میرے مدینے کی مٹی پہ قدم رکھ کر اس کو اتنا اونچا کر دیا جو کوئی بیمار کھائے گا مدینے کی برکت سے اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِلَّا الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو نیچا دکھایا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر بے عزت کیا جا رہا ہے، اور طرح طرح کے بہانے بنا کر مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تو اللہ ہی کا احسان ہے میرے عزیزوں۔ روس کی ریاستوں سے لے کر افغانستان تک، ہندوستان سے لے کر کشمیر تک، فلسطین کتنا عرصہ ہو گیا، روزانہ لاشوں کے ڈھیر میرے عزیزوں اٹھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی تمہیں اسلام کا مجاہد اسلام کا پرچم بلند کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، کیونکہ میرے عزیزوں دوستو اللہ اکبر، اسلام مٹ نہیں سکتا، قیامت تک اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ اسلام پر اللہ کی مدد کا وعدہ، مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ، جن کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی ہے۔ لیکن ہماری بد نصیبی ہے میرے عزیزوں، ہم میرے عزیزوں مسبب الاسباب پہ بھروسہ نہیں کرتے، اسباب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ جس دن میرے عزیزوں اللہ اکبر مسبب الاسباب پر بھروسہ کر لیا، اس دن اللہ زمین پر بھی حکومت عطا فرمائے گا، جنت کے اندر بھی اللہ حکومت عطا فرمائے گا۔